عباده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق سورۃ الاعراف فہم القرآن آیت نمبر 70 آنورڈ سے 69 پہ ہم نے پرسوں اینڈ کیا تھا، دیکھتے ہیں ہم کتنا جاتے ہیں۔ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور آج بھی اسی پہ ہماری آیات ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف ہے ہماری اور ہمارا پارہ نمبر 8 ہے ولو اننا۔ تو ہم ہمارا لیسن شروع کرتے ہیں۔ ہم قوم عاد کے بارے میں ہماری پچھلی آیات تھیں، اور قوم عاد ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے قوم عاد کے لیے، اور آج ہم قوم سمود کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ صالح علیہ السلام قوم سمود میں بھیجے گئے تھے، اور ہم دیکھیں گے کہ نہ ماننے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور وہ مان کے نہ دیے۔ وہ قوم بڑی جو ہے سرکش تھی، بڑی روڈ، بڑی ایروگینٹ، تو نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا وہ بھی ہم جانیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ہماری لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 70 سے۔ قالو انہوں نے کہا، واو الف بتا رہا ہے پلورل، اجیتنا کیا، جیتا آیا ہے تو، نا ہمارے پاس، اجیتنا کیا آیا ہے تو ہمارے پاس، لینا عبودہ لی کے نہ ہم، عبودہ عبادت کریں، لینا عبودہ کے ہم عبادت کریں، اللہ اللہ کی، وحدہ اکیلے اسی کی، و نظرا و اور نہ ہم ذرا چھوڑ دیں، و نظرا اور ہم چھوڑ دیں، ماں جن کی، کانا تھے، یعبدو عبادت کرتے، آباؤنا آباؤ آبا و اجداد باپ دادا، نہ ہمارے، آباؤنا ہمارے آبا و اجداد، فاتنا پس آتی لے آ، نہ ہمارے پاس، فاتنا پس لے آ ہمارے پاس، بیما اسے جو، تعیدنا تو ایدونا ایدو دھمکی دیتا ہے، نہ ہمیں، تعیدنا تو دھمکی دیتا ہے ہمیں، ان اگر، کنتا ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے۔ تو رواں ترجمہ دیکھ کے پھر ہم آتے ہیں آیت کی طرف۔ تو قالو انہوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کیونکہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے تھے کہ ہود علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا تھا، کہ اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ کی مان کے چلو، تو انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچا ہے۔ روایت کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا قوم عاد کو، قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم تھی، تو عادیوں کو جب پیغام پہنچایا ہود علیہ السلام نے، پیغمبر نے، تو انہوں نے کہا،
قالو اجئتنا، کیا انہوں نے کہا کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، حود علیہ السلام سے کہا کہ کیا تو اس لیے آیا ہمارے پاس، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور وہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، ظاہر ہے بہت سارے معبود تھے نا ان کو ہم چھوڑ دیں، سمد اور حبا اور ان کے معبودوں کے نام تھے، تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آبا و اجداد جو ہے وہ عبادت کرتے چلے آئے، پوچھتے چلے آئے ہیں، تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اور جو ہے اب انہوں نے بلیم گیم شروع کر دیا، کیونکہ جب ماننا نہیں ہوتا ہے تو انسان بلیم کرتا ہے، تو انہوں نے کیا بلیم گیم شروع کر دیا، ان کو کیا کہا کہ ہاں کیا ہم ان سب کو چھوڑ دیں، فاتنا، اور ہم کیسے چھوڑیں، ہم تو ہمارے بابا و اجداد کو اس چیز پر پایا ہے کہ وہ یہ سمد اور ہبا اور یہ سارے بتوں کے جو انہوں نے نام رکھے تھے اس کی عبادت کرتے آئے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ فاتنا بما تعیدنا، کیونکہ پیغمبر ہمیشہ بتاتے ہیں نا کہ اللہ کی مان کے نہیں چلو گے تو ایک بڑے دن کا عذاب آئے گا، تو انہوں نے کہا کہ پس لیا ہمارے پاس اسے جو دھمکی دیتا ہے تو ہمیں، وہ اس کو دھمکی سمجھتے تھے، اللہ کی بات نہ مان کے جو عذاب آئے گا اس کو دھمکی دیتے، تو انہوں نے بلیم گیم شروع کر دیا، نہ ماننا تھا تو کیا اچھا کہ کیا ایک اللہ کی عبادت کریں، اور اگر ہم تو نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہمارے جو بت ہے سارے ان کو پوچھتے چلے آئے تھے، تو اگر تم سچ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو، اگر تم اپنی بات میں سچ ہو تو پھر چلو دکھا دو، لے آؤ ہمارا بگاڑ کر دو، ہمارا بھلے بگاڑ ہو جائے، ہمارا نقصان ہو جائے، اگر تم سچے ہو تو ہمارا ہم پہ عذاب لے آؤ۔ تو اصل میں پیغمبر کو اہمیت نہ دیتے تھے، بڑی روڈلی گفتگو کرتے تھے، اگر وہ پیغمبر کو جانتے سمجھتے اہمیت دیتے تو اس طرح کی ایسی بات نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آبا و اجداد کی، جو بتایا گیا نا کہ آبا و اجداد کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں تقلید ہوتی ہے، اور آبا و اجداد کے مان کے چلنا، ان کی تقلید کرنا، ان کے پیچھے چلنا گمراہی کی بنیاد بنتی ہے، تو اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ آج کل کے زمانے میں بھی آج کل بھی جو بدعت کرتے ہیں ان سے کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہی سنا، آپ نے بھی یہی سنا اپنے بڑوں سے، اور آج تک سنتے ہیں نا، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی وہ تو آ گئے ہدایت پہ، الحمدللہ قلم عام ہوا، دین پھیلا تو بہت سے لوگ آ گئے، اب بھی بہت سے ایسے جو نہیں مانتے ہیں، تو وہ گمراہی کی بنیاد ہوتی ہے آبا و اجداد کی تقلید، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ کیا آبا و اجداد کی مانتے چلے جاؤ اللہ، حالانکہ آبا و اجداد جو ہے وہ دین پہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو قوم عاد نے بھی، ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی دلیل پیش کی، اور شرک کو چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کرنے پر تیار نہیں ہوئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے ان میں بھی تقلید کی بیماری عام ہے، اور یہ میں بھی سنتی آئی ہمیشہ، اور آپ لوگ بھی سنتی آئے اپنے ہی گھروں میں کہ نہیں ہم جو ہے کنڈے بھی کریں گے، اور غوث اعظم اور دستگیر اور پتہ نہیں کیا کیا بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان بیچاروں نے تو اولیاء اللہ ہیں، وہ ہم سے بہت اچھے ہیں، بہت اچھی عبادات کی، سب کچھ کی، وہ تو یہ نہیں کہہ کے گئے کہ ہماری مانو، نہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث میں ملتا ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں ملتا ہے، تو جس طرح تو قریش مکہ نے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے جواب میں کہا تھا، اور یہ آیت بھی ہے کہ کیا کہا تھا، اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے، اگر آپ سے سب حق ہے، تیری طرف سے پیغمبر ہے اور کتاب بھی حق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت بھی ہے ہمارے پاس، شاید اسکرین پہ بھی آئے گی، یعنی شرک کرتے کرتے مشرک کی لوگوں کی مت بھی ماری جاتی ہے، دیکھیں نا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تو یہ قریش مکہ نے بھی، جو آپ کے چچا اور آپ کے ساری قرابت داری تھی نا، آپ کے سب رشتے دار تھے، آپ کا ہی قبیلہ تھا، تو انہوں نے کہا، جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے، استغفر اللہ، بجائے اس کے کہ مان لیتے اللہ کو، پیغمبر کو، قرآن کو، الٹا یہ بلیم گیم کرتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو تو کیا کرو، ہمیں عذاب لا کے دکھا دو، تو یہی قوم عاد نے بھی حود علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں عذاب لا کے دکھا دو، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ پتھروں کی بارش، یا قریش مکہ نے بھی آپ کے پتھروں کی بارش برسا، یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے، یعنی شرک کرتے کرتے مشرک لوگوں کی بالکل عقل ماری جاتی ہے، حالانکہ عقل کس میں عقل مندی کا تقاضا کیا تھا
کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے اور یہ تیری طرف سے ہے تو ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال قوم عاد نے بھی ہود علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہے جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے بھیج دے۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی ایروگینس، کتنی روڈنس، ڈرنے کی بجائے وہ کہتے ہیں اچھا لے آؤ عذاب ہم پہ، جو ہمارا بگاڑ کر دو۔ تو قوم عاد کی سرکشی، تکبر، ضد اور انات کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، ہم آیت کو دیکھتے ہیں دوبارہ، کہ کیا آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ واحد کے پرستار بن جائیں، ایک اللہ کو مان کے چلیں اور باپ داداؤں کے، آبا و اجداد کے پرانے معبودوں سے روگردانی کر لیں؟ سنو، اگر یہی مقصود ہے تو اس کا پورا ہونا محال ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تیار ہیں، اگر تم سچے ہو تو اپنے اللہ سے ہمارے لیے عذاب طلب کرو۔ یہی کفار مکہ نے کہا تھا، کہنے لگے کہ یا اللہ، محمد کا کہا حق ہے، جیسے کہ آیت میں بھی ہے، ابھی ہم نے دیکھا واقعی تیرا کلام ہے، اور ہم نہیں مانتے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور سخت المناک عذاب ہمیں بھیج دے۔ قوم عاد کے بتوں کے نام کیا تھے؟ سمد، ثمود، ہبا۔ ہا دو چشمی ہا ہوتا ہے، دو چشمی ہے یا ہا، وہ تو سمد، ثمود، ہبا، ان کی اس جٹائی کے مقابلے میں اللہ کا عذاب اور اس کا غضب ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب آیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 71 میں عذاب کی بات ہوگی، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالا، اس نے کہا، قد، اس نے تحقیق، وقع، پڑ چکی، علیکم، اللہ پر، کم، تم، علیکم، تم پر، من ربکم، من سے، رب کم، تمہارے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، ناپاکی، گندگی، وغضبن، اور غضب، اتجادلوننی، کیا تم جادلو جھگڑتے ہو، نی، مجھ سے، اتجادلوننی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسمائن، چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، سمئی، نام رکھ لیا، تم نے، ہاں ان کے، سمیتموہا، نام رکھ لیا تم نے ان کا، انتم، تم نے، و آباؤکم، و اور، آباؤ اجداد، کم، تمہارے، و آباؤکم، اور تمہارے آباؤ اجداد نے، ماں نہیں، نزلہ اتاری، اللہ نے، بیہا اس کی، من سلطانین کوئی دلیل، فانتظروا، پس، انتظروا انتظار کرو، واو الف پلورل بتایا کہ تم سب انتظار کرو، انی بے شک میں، معاکم، مع ساتھ، کم تمہارے، معاکم ساتھ تمہارے، من المنتظرین، من سے، المنتظرین انتظار کرنے والوں میں، من المنتظرین انکار کرنے والوں میں سے ہوں۔ رننگ ٹرانسلیشن دیکھ کے پھر ہم واپس آتے ہیں آیت پر۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی، کس نے کہا؟ ہود علیہ السلام نے، اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا؟ کیونکہ وہ عذاب مانگتے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے، الٹا کہتے تھے کہ اتنے ایروگینٹ، اتنی روڈلی بات کرتے تھے، اتنی سرکشی۔ تو اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ وہ وقت آ جائے۔ تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ تو جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کو اللہ کا پیغام پہنچایا، آیت کی طرف دیکھتے ہیں اسکرین پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ عذاب لے آ۔ تو قالا، تو ہود علیہ السلام نے کہا، قد وقع علیکم، تحقیق تم پر پڑ چکی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، ناپاکی، گندگی، وغضبن، اور غضب۔ تو چونکہ تم مان کے نہیں دے رہے ہو تو کیا ہوا کہ تم پر تمہارے رب کی، اتجادلوننی، جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے جیم دال لام، اتجادلوننی، جیم دال لام، یعنی جدال، جھگڑا۔ تو جدال کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، اور یہ کوئی لفظ بتائے گا کہ یہ جدال اور کہاں کس آیت میں آیا ہے کہ ہمیں جھگڑا نہیں کرنا؟ کدھر آیا؟ کسی کو یاد آ رہا ہے؟ یہ حج کا، جہاں اللہ تعالیٰ نے حج کی آیات ہے نا، اس میں آیا ہے کہ حج کے دوران فسق نہیں کرنا،
جدال نہیں کرنا، ولا فسوقن ولا جدالن، فسق نہیں کرنا، اور جھگڑے نہیں کرنے، کوئی دھکے مارے، کوئی ہمیں تکلیف پہنچے کھانا پینے میں، کسی چیز میں ٹرانسپورٹ کی، تو ہمیں ایک دوسرے سے جھگڑے نہیں کرنے، مولم سے بھی نہیں، آپس میں بھی دھکا لگ جائے تو جھگڑے، تو کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ روٹ ورڈ ہے جیم دال لام، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر تو اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے حود علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، قوم عاد کو، کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو جو رسن جو ہے یہاں پہ، جو رسن کا لفظ ہے را جیم سین، فرسٹ لائن لاسٹ ورڈ دیکھیں تو رسن ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے رجز، را جیم زائے، ٹھیک ہے؟ یعنی رے جیم زے بھی ہوتا ہے نا، ایک رسن اور ایک رجزن زائی، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہی طرح ہوتا ہے۔ رجز کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتی ہے ناپاک، پلیدی، گندگی، تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندی چیز آ گئی ہے، یعنی عذاب آ گیا ہے، وہ غضبن، اور اس کا غضب نازل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تو کیا تم مجھے چند ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اس لیے جھگڑتے ہو کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی مطلب آج کے ہر وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پہچان کے لیے نام رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے دور میں بھی ناموں کا رواج ہے، لوگ جو ہے برانڈ نیم پر جاتے ہیں نا، چاہے وہ چیز خراب بھی ہو، بس برانڈ ہے، کوئی بھی برانڈ نیم ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو بڑے بڑے وہ نام ہوتے ہیں، تو لوگ برانڈ نیم پر جاتے ہیں، کام کاج، کاروبار، بزنس بھی برانڈ نیم پر چل رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ اٹریکشن کا ذریعہ بنتے ہیں جو برانڈ نیمز ہوتے ہیں نا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بھی، ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا چھوٹے تھے تو ایک زمانے میں مدر کیئر اور بچوں کے لیے بہت کچھ، بچوں کے بھی چیزیں، وہ اس پہ ہم کہتے تھے بھر بھی نہیں آتا اور وہی میں خریدوں گی، اور یہاں تک کہ میں سعودی عرب میں آپ کو بتا رہی ہوں مثال برانڈ کی، کہ ہم اتنے، ایک یہاں کی برانڈ نیم تھا ہیلٹیکس یا پتہ نہیں کیا اس طرح کا، تو وہاں سے یہ کپڑا، وہاں یہ بچوں کے کپڑے وہاں آتے تھے، تو کہتے تھے بائی ٹو گیٹ ون فری، کہتے تھے اللہ یہ ہیلٹیکس تو بہت ہی اچھا ہے، اور پھر دو خریدو تو ایک جو ہے فری ہوتا ہے، تو بچے بھی تین چار ظاہرے ایک کے اوپر ایک تھے تو وہ ایک کے بعد دوسرے کو کام آتے تھے، بھر نہیں پڑتا تھا۔ تو یہ ہوتے برانڈ نیم کے، انسان جو ہے اس سے مال بکتا بھی ہے اور ایک اٹریکشن بھی ہوتا ہے، اور ایک وقت آئے چاہے اس کی کوالٹی خراب بھی ہو جائے تو بہت بعد میں جا کے سمجھ آتا ہے، اور اس کی کوئی جب کوالٹی خراب ہو جاتی ہے تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اتجادلوننی، تم مجھ سے جدال کرتے ہو، جدل کرتے ہو، جیم دال لام اس کا روٹ ورڈ ہے، جدال کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو چند ناموں کے بارے میں جسے تم نے اور تمہارے تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ داداؤں نے خود رکھ لیا ہے، جس کی ما نزل اللہ بہا من سلطان، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سلطان، کوئی دلیل نازل نہیں کی، کہیں سے ثابت ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ثابت نہیں کیا، جو تم نے جو بتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، ہبا، ہبا اور سمد اور وغیرہ، تو جس کی کوئی سند ہی نہیں، تو سلطان جو یہ آتا ہے نا کہ جس کی اللہ نے کوئی سلطان کوئی نازل نہیں کی، تو سلطان کہتے ہیں حجت، برہان، یعنی دلیل کے معنوں میں آتا ہے، کوئی ہمیں دلیل اس کی نہیں ملتی، تو اور اس پہ تم جھگڑا کرو مجھ پہ، تو فن تذیرو انی معکم من المنتظرین، تو تم بھی جو ہے انتظار کرو اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت آ جائے، یا کوئی جو کچھ مر جاتا ہے اس کی تو قیامت آ جاتی، یا کوئی عذاب آ جائے تو میں بھی اس کا منتظر ہوں اور تم بھی منتظر۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا نام جو ہوتے ہیں یہ بہت پرانی باتیں ہیں، کیونکہ انسان کی نفسیات تو ایک ہی ہوتی نا، اس زمانے میں بھی نام ہوتے تھے، تو خوبصورت نام جس کی کوئی حقیقت نہیں وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہی انہوں نے سمجھایا کہ تو خوبصورت نام جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، جس کے لیے تم جھگڑا کر رہے ہو، جیسے آج کل کیا ہے داتا گنج بخش وغیرہ وغیرہ، تو رجسن کے معنی ہے پلیدی کے، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ رز را جیم زا جس کے معنی عذاب کے ہے، یا پھر رسن یعنی ناراضگی اور غضب کے معنی، ظاہر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے، اور ہم آگے دیکھیں گے کہ ان پہ عذاب آیا، تو اس سے مراد وہ نام ہے جنہوں نے اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، کہ انتم و آباؤکم، تو انہوں نے جس کے بارے میں جھگڑا کرے تھے، تو یہ وہ نام ہے سمیتموہا، وہ نام ہے جو انہوں نے اپنے معبودوں کے رکھے تھے، مثلا صدا، سمود، حبا وغیرہ، اور نوح علیہ السلام کا بھی ہم نے
پیچھے ہم نوح علیہ السلام کے بھی واقعات گزرے، ان کی قوم کے بھی، تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی 5 بت تھے جو نیک لوگوں کے نام پہ رکھے تھے کہ انہیں دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آئے گا، پھر تصویر بنائے، پھر بت بنا لیے، یعوق اور سوا اور پتہ نہیں کیا کیا، اور جن کے نام اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیے ہیں اور ہم نے پڑھے بھی تھے آیت سے ان کے. اور مشرکین عرب نے بتوں کے نام رکھے تھے. تو اچھا کوئی بتائے گا مشرکین عرب نے کیا نام رکھے تھے بتوں کے؟ کوئی اب انمیوٹ کر کے بتائے. لات عزا، لات عزا. جزاک اللہ خیر. جی ہاں، لات، عزا، منات، حبل وغیرہ. اچھا حبل جو ہے ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ حبل جو ایک ٹیلیسکوپ ہے ورلڈ کا، اور اس سے ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ گوگل کیجئے گا آج جا کے، اس پہ ساری دنیا کی چیزیں، موسم وغیرہ وغیرہ، جتنا سیٹلائٹ پہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. تو حبل جو کہے گا اس پہ ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن اللہ کی بات پہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو اس کو بھی دیکھے گا کہ ایک ٹیلیسکوپ ہے دنیا کا، اس کا نام بھی حبل ہے. تو جزاک اللہ خیر ہماری پیاری بہن. لات، عزا، منات، حبل وغیرہ. قمر بہن صحیح نام بتایا آپ نے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہو گئے لات، عزا، منات، حبل وغیرہ، اور ان کے ہو گئے صدا، سمود، ہبا. اور کن کے؟ قوم عاد کا جو ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، ہود علیہ السلام کی قوم کا، اور ان کا بھی ہم نے پڑھا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم کے بھی، یعوق اور سب کچھ. اس کے بعد آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں جو شرک ہو رہا ہے، جو ہمارے مشرکانہ عقائد ہے اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں ہم ساری چیزیں. تو اس میں ہم نے کیا نام رکھے ہوئے ہیں؟ داتا گنج بخش، خواجہ غریب نواز، بابا فرید، شکر گنج، مشکل کشا. ٹھیک ہے نا، مشکل کشا، حاجت روا تو اللہ ہی ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جن کے معبود یا مشکل کشا، گنج بخش وغیرہ ہونے کی کوئی دلیل ان لوگوں کے پاس نہیں. آج بھی اگر کوئی ہمیں کہے کہ قرآن اور سنت سے بتاؤ کہ غوث پاک اور داتا گنج بخش اور خواجہ غریب نواز وغیرہ، بابا فرید، کوئی دلیل ہے؟ تو کہیں نہیں ملے گی، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی قرآن، کہیں کوئی دلیل نہیں ہے. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی حجت ہمیں نہیں ملتی، کوئی برہان نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں ملتا. اور بس ہم نے بھی شرک کرنے والوں کے نام رکھ لیے. وہ تو بیچارے چلے گئے اس دنیا سے، قبروں میں مدفون ہیں. وہ اولیاء اللہ تھے، ولی اللہ تھے، ہم سے اچھے تھے، بہت عبادت گزار تھے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے ان کو ماننے کو نہ کہا ہے، نہ وہ کہتے ہیں، نہ کبھی ہمیں ملتا ہے قرآن و حدیث سے کوئی سلطان، کوئی دلیل ملتی ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 72 ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 72. فَأَنْجَيْنَاهُ، پس، انجینا نجات دی، نا ہم نے، ہو اسے، فَأَنْجَيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے اسے. اب آپ دیکھیں ایک ایک قرآن کی فصاحت اور بلاغت دیکھیں، عربک کی فصاحت اور بلاغت کتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے. آپ روز مطلب ہر دوسرے دن آلٹرنیٹ پہ ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور جیسے کہ سمندر کو کوجے میں پرو دینا، ایسی عربی زبان، اسی لیے اللہ نے اس کو چوز کی. اور آپ دیکھیں کہ ایک ایک ورڈ میں کتنے 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 ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اور نکالتے ہیں اس کے ورڈز. والذین، سبحان اللہ، اسی لیے اللہ نے عربی زبان کو چوز کیا. والذین، اور الذین انہیں جو، معہو اس کے ساتھ، ما ساتھ، ہو اس کے، معہو اس کے ساتھ، برحمتن ساتھ رحمت کے، مننا من سے، نا اپنی طرف، منا اپنی طرف سے، وقطعنا اور قطع کاٹ دی. آپ کہتے ہیں نا قطع تعلق کر دیا، ہم بھی کہتے ہیں میں نے قطع تعلق کر دیا، فلاں رشتہ داری کو قطع تعلق اس سے کر دیا، میں نے تو ملنا نہیں، جانا نہیں، نہیں ایسا تو کرنا نہیں ہے. ویسے وقطعنا، میں تو مثال کے لیے کہی تھی، قطع کا میں نے قطع تعلق کر دیا، اس سے تعلق کاٹ دیا، توڑ دیا. اور قطع کاٹ دی، نا ہم نے، دابرہ جڑ، الذین ان کی جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بھی آیاتنا ہماری آیات کو، آیت ان کی جمع آیات، وما اور ما نہ، کانو تھے وہ، مؤمنین ایمان لانے والے. ہم لفظی رننگ ٹرانسلیشن پڑھ کے آتے ہیں آیت کی طرف انشاءاللہ. آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا، یعنی ہود علیہ السلام کو بچا لیا، اور ان کو جنہوں نے ان کو مان لیا تھا اللہ کا پیغام، اس کو بچا لیا. ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. آیت کی طرف آتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ
والذین فانجیناہو، پس نجات دی ہم نے اسے، کسے؟ ہود علیہ السلام کو، اور کسے؟ والذین معہو، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ہود علیہ السلام کا، جو اللہ کا پیغام پہنچا تو جنہوں نے مان لیا تھا، تو ان کو بھی بچا لیا، ہود علیہ السلام کو بھی بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ برحمتین، ساتھ اپنی رحمت کی، منا اپنی طرف سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اپنی رحمت کی وجہ سے، رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو اللہ کی مان کے چلتے تھے بچا لیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے آمنا صدقنا مان لیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وقتانا، اور کاٹ دی ہم نے، کیا کاٹ دی؟ دابرہ، جڑ۔ کن کی جڑ کاٹ دی؟ الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، اور ان کی تو ہم نے سرے سے جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا۔ وما کانوا مومنین، اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے، اور وہ ایمان لانے والے بھی نہیں تھے۔ تو جڑ تو آپ دیکھیں درخت کی بھی ہوتی ہے نا، اگر جڑ سے درخت کٹ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں اگے گا، ختم، وہ تو پھر زمین ہی رہ جائے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دابرہ، جڑ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ جڑ میں سب کچھ آ جاتے، بچے بوڑھے سب آ جاتے۔ تو اب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب آیا تو سب تباہ ہو گئے نا، سب ختم ہو گئے، تو بچوں کا کیا قصور نا؟ کیونکہ جب بچے اس ماحول میں پلے ہیں تو وہ بھی ویسے ہی ہو جاتے، کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ تو اور پھر ان سے بھی خیر ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی، پھر اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ کون اچھا ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورۃ الکہف بھی آج آپ نے پڑھی، جو یوم الجمعہ تھا، جمعے کے دن آپ نے پڑھی، کہ وہ جو ہے اس میں ایک واقعہ ہے نا کہ خضر علیہ السلام جو ہے ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیوں؟ تو انہوں نے کیا وجہ بتائی تھی؟ آخر میں ساری جب وجوہات بتائی کہ وہ بچہ والدین کے لیے صحیح ثابت نہ ہوتا، وہ خود بھی کفر کرتا، والدین کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا۔ تو یہاں سے میں بات پتہ چلتی کہ اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ تو علیم حکیم ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون اچھا ہوگا کون برا ہوگا۔ تو اللہ نے جڑ ہی کاٹ دی، یعنی اس قوم کے صرف ان کو بچا لیے جنہوں نے ہود علیہ السلام کا پیغام اللہ کا جو پہنچایا تھا وہ مان لیا، اور پھر بچے بوڑھے جوان سب کو جو ہے اس عذاب میں ختم کر دیا۔ اور پھر جب عذاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بچے بڑے نیک سب پر آ جاتا ہے۔ اور یہ لفظ جو ہے نا قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ قطعنا دابر القوم، یہ بار بار آتا ہے، قطعنا دابر الذین یا وقطعنا دابر القوم، ٹھیک ہے، یا وقطعنا دابر الذین بار بار آتا ہے۔ تقریباً ہر قوم جس پر عذاب آیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دابر القوم، کہ ہم نے اس قوم کی جڑ کاٹ دی، یعنی کہ پوری کی پوری جنریشن ختم کر دی۔ صرف فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، صرف ایمان والوں کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کس کو بچا لیتے؟ ایمان والوں کو بچا لیتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جب کسی قوم میں جو ہے سرکشی بڑھ جاتی ہے اور شرک بڑھ جاتا ہے، اللہ کو نہیں مانتے، تو پھر اللہ کی ناراضگی ان پر طاری ہو جاتی ہے، پھر ان کے پاس آفات آتی ہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ وسلم سے پوچھا کہ پھر عذاب آتا ہے تو نیک لوگ بھی ہوتے ہیں؟ ظاہر عذاب آتا ہے تو بچے بوڑھے جوان عورتیں تو گناہ گاروں پہ، پوری قوم پہ جب آتا ہے تو ان میں نیک لوگ ہوتے، تو وہ فرماتی کہ جب انبیاء ہوتے تھے تو انبیاء کے زمانے میں جب عذاب آتا تھا تو نیک لوگ اور انبیاء تو بچا لیے جاتے تھے، جیسے کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے، اس کے ماننے والے تھے، اللہ کو جو مان کے چلتے تھے، ان کو ہم بچا لیا۔ تو یہی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ جب تو انبیاء موجود ہوتے تھے تو جو اللہ کو ماننے والے تھے وہ انبیاء کے ساتھ وہ بھی بچا لیے جاتے تھے، تو جو ہے کہ جب انبیاء نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا قیامت کے دن جو وہ اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، جو لوگ نیک تھے وہ بھی عذاب کے زد میں آ گئے تو قیامت کے دن وہ اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ مومن کے لیے تکلیف جب آتی ہے تو درجات کی بلندی ہے اس عذاب سے ان لوگوں کی۔ کیونکہ اگر ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال آئے تو دیکھیں اللہ کے رسول نے ہر بات کلیئر کر دی، اور صحابی اور صحابیات آپ دیکھیں کتنے علم کے حریص تھے، کیسے سوالات کرتے تھے، ان کی گفتگو یہ نہیں ہوتی تھی کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا اب تو میں اس کو بتاؤں گی، وہ ایسے چلی، وہ ایسے بولی،
اور وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ تفاخر اور تکاثر کہ میرے پاس زیادہ ہے، تکاثر کیا ہے، میرے پاس زیادہ ہے اس کے پاس کم ہے، میں ڈیزائنر ویئر پہنتی ہوں اس کے تو کپڑے بھی اچھے نہیں، اس نے تو دعوت کی تو کراکری بھی اچھی نہیں، میرے پاس تو ویج ووج کے برتن ہیں، میرے پاس تو نوری ٹیک ہے، میرے پاس فلانا فلانا، جب بھی میں اس لیے نام لے رہی ہوں کہ سمئی تم ہوا، کیا تم مجھ سے اس بات پہ جھگڑا رکھ لیتے ہو کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے چند نام رکھ لیے ہیں، تو برانڈ نیمز، اور مطلب یہ ان کی باتیں نہیں تھی، ان کا دین میں آگے بڑھنا، عمل کو اچھا کرنا، آمنا صدقنا کہنے کے بعد تو وہ یہ سوالات ہوتے تھے، جبھی تو ہمیں اتنا ذخیرہ ملا ہے کہ ہم بھی سیدھی راہ پہ آ جائے، تو وہ تو ان کے جواب پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ مومن کے لیے تکلیف درجات کا بلندی کا باعث بنتی ہے، اگر وہ اس عذاب کے پھیرے میں آ جاتے کیونکہ پوری بستی پہ آتا ہے تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور پھر کسی بستی میں نیک لوگ بھی عذاب میں آ جاتے تو ان کے لیے شہادت لکھی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں نا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا، ڈوب کے مرنے والا، گر کے مرنے والا، ملبے کے نیچے آنے والا، پیٹ کی بیماریوں کے جو پیٹ مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اچانک ناگہانی جو بلڈنگ گر گئی، دب کے مر گیا، ڈوب کے مر گیا، تو وہ شہادت کہا گیا ہر مرنے والے کے لیے، اور اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہمیں کلیئر ہو گئی کہ جب پوری قوم پہ عذاب آتا ہے تو یہ ہم حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کے درجات بلند۔ تو اب کیا ہوا، کس طرح کا عذاب تھا، 72 ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ تھا کہ اس قوم پر باد تند کا عذاب آیا، یعنی کہ خوب تیز ہوا چلی، جو اب آپ بھی راستے میں چلتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ اب آج کل کا جو موسم ہے ایسا لگتا ہے کہ ہوا ہمیں دھکے دے رہی، اسی لیے ہم اسکرین پہ بھی دیکھتے ہیں، اور ہم یہ آندھی اور طوفان کی بھی دعا ہم پڑھتے ہیں، ہر وقت یاد کرتے ہیں، یاد بھی کر لی ہے ہماری سب بہنوں نے، تو اور نہیں یاد ہوئی تو اور کر لیں۔ اس قوم پر باد تند کا عذاب آیا جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، یہ ہوا کنٹینیوس چلتی رہی، جس نے سوچے 7 راتیں اور 8 دن، یہ تو راستے میں چل رہے تو ایک جھٹکا آتا ہے تو لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا، یہ ہوا دھکا دے گی، کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ملک میں ہم محسوس کر رہے ہیں نا، کیونکہ یہاں ایسا موسم ہوتا ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں، ہلکا سا جو جھٹکا آتا ہے، تو یہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہی کنٹینیوس، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور یہ قوم عاد کے لوگ جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا، ان کے لاشیں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے نظر آتے تھے، کیونکہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، پرسوں کے آیات میں، کہ یہ لمبے تھے، اور ان کی جسمانی بستتن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا قرآن میں ہے، اس آیت میں ہم نے پڑھا تھا بستتن، کہ وہ ڈیل ڈول لمبے چوڑے، تو اسی طرح ان کو مثال کہا کہ کھجور کے تنے بھی لمبے ہوتے نا، تو ان کی لاشیں ان کی میتیں، ان کی ڈیڈ باڈیز کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے نظر آتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ سورۃ الحاقہ آیت 6 to 8، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، اور اس ہوا کا کیا حال تھا، سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام خصوماً، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا، وہ ان پہ مسلط رہی، چلتی رہی بالکل کنٹینیوس۔ فطر القوم فیہا سرا، بس تم دیکھتے کہ یہ لوگ کانہم اعجاز نخل خاویہ، تم دیکھتے کہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہو، کیونکہ کھجور کے درخت بھی لمبے ہوتے ہیں، ان کا بھی ڈیل ڈول میں یہ بہت لمبے اور چوڑے ہوتے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے، یہ سورۃ الحاقہ 6 to 8 میں فرمایا گیا۔ تو یہ ان کا حال ہوا کہ یہ تیز تند ہوا چلی جس سے وہ غارت ہو گئے، اور وہ لگاتار 7 رات اور 8 دن تک ان پہ مسلط رہی، اور یہ ایسے گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گر جاتے ہیں۔ ہم بھی راستے میں چل رہے تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے نا جب جھٹکا آتا ہے کہ کہیں ہم گر نہ جائیں۔ پھر فرمایا تم نے ان بتوں کی بابت مجھ سے جھگڑ رہے ہو، آیت پہ آتے ہیں ہم اپنے لیسن پہ، آیت نمبر 72 پہ، پھر فرمایا تم ان بتوں کی بابت مجھ سے جھگڑ رہے ہو جن کے نام بھی تم نے خود رکھے ہیں یا تمہارے بڑوں نے، اور خواہ مخواہ کے بے وجہ انہیں معبود سمجھ بیٹھے ہیں، وہ یہ پتھر کے ٹکڑے ہیں، محض بے ضرر اور بے نفع ہیں،
اور نہ اللہ نے ان کی عبادت کی کوئی دلیل کوئی سلطان اتاری ہے۔ ہاں اگر تم مقابلے پر اتر ہی آئے ہو تو منتظر رہو، میں بھی منتظر رہوں گا۔ دوسری آیت ہماری تھی نا، حل ينتظرون، ٹھیک ہے، تو میں بھی منتظر رہوں گا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ مقبول بارگاہ کون ہے اور مردود بارگاہ کون ہے، کون اللہ کی نظر میں مقبول ہوتا ہے، کون اللہ کی نظر میں مردود ہوتا ہے، کون مستحق عذاب ہے اور کون قابل ثواب ہے۔ آخرش ہم نے اپنے نبی کو حود علیہ السلام کو اور ان کے ایماندار ساتھیوں کو نجات دی اور کافروں کی جڑیں کاٹ دی، ان کے بچے بوڑھے سب کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی نظر کر دیا۔ وہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے تباہی کی صورت بیان فرمائی ہے کہ ان پر خیر سے خالی تند اور تیز ہوائیں بھیجی گئی، ریح بھیجی گئی، ریاح نہیں، ریاح تو خوشخبری دینے والے ریح، جنہوں نے انہیں ان کی تمام چیزوں کو غارت اور برباد کر دیا۔ آج لوگ بڑے زناٹے کی سخت آندھی سے ہلاک کر دیے گئے، بہت زناٹے کی سخت آندھی آئی جو ان پر برابر 7 رات اور 8 دن چلتی رہی، سارے کے سارے اس طرح ہو گئے جیسے کھجور کے درختوں کے تنے الگ ہوں اور شاخیں الگ ہوں۔ دیکھ لیں ان میں سے ایک بھی اب نظر آ رہا ہے، ان کی سرکشی کی سزا میں سرکش ہوا ان پر مسلط کر دی گئی جو ان میں سے ایک ایک کو اٹھا کر آسمان کی بلندی کی طرف لے جاتی، استغفر اللہ، اور وہاں سے گراتی جس سے سر الگ ہو جاتا اور دھر الگ ہو جاتا۔ کوئی بلڈنگ سے گر جاتا ہے، ہمارے محلے میں بھی واقعہ پیش آیا تھا، تو کتنا ہمیں خوف آتا ہے کہ 10th فلور 12th فلور 9th فلور سے گر جانا، تو کہاں تو ان کو ایک ایک کو اٹھا کر آسمان کی بلندی کی طرف لے جاتی تھی یہ ہوا، یہ جو ہے ریحان ریح یہ ریحن، اور پھر وہاں سے آسمان کی بلندی سے انہیں گراتی جس سے سر الگ ہو جاتا اور دھر الگ ہو جاتا۔ یہ لوگ یمن کے ملک میں عمان اور حضرموت میں رہتے تھے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یمن جو ہے سعودی عرب کی بارڈر پر ہے، اور آج کل بڑی ٹینشن ہے، آپ کو معلوم ہے، دعا کیا کریں مسلمان ملکوں کے لیے۔ ادھر ادھر نکلتے اور لوگوں کو مار پیٹ کر کر جبرن و قہرن ان کے ملک و مال پر غازبانہ قبضہ کر لیتے۔ اتنی سرکش قوم تھی، سارے کے سارے بت پرست تھے۔ حضرت حود علیہ السلام جو ان کے شریف خاندانی شخص تھے، ان کے پاس رب کی رسالت لے کر آئے، اللہ کی توحید کا حکم دیا، شرک سے روکا، لوگوں پر ظلم کرنے کی برائی سمجھائی کہ اس طرح لوگوں کے ملک و مال پہ قبضہ نہ کرو اور قہر نہ کرو، یہ ظلم ہے، لیکن انہوں نے اس نصیحت کو قبول نہ کیا، مقابلے پر تن گئے اور اپنی قوت سے حق کو دبانے لگے اور کہا کہ اللہ لے آ وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ کرتا ہے۔ حود علیہ السلام سے کہا، اور بلکہ بلیم گیم کھیلنے لگے، لے آ عذاب۔ وہ بعض لوگ ایمان لائے تھے، ان میں سے بعض لوگ ایمان لائے تھے، لیکن وہ بھی بیچارے جان کے خوف سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھے، اور یہ ہم نے آپ کے زمانے میں سے بھی دیکھا تھا کہ کچھ لوگ مکہ میں رہ گئے تھے، مستضعفین جو کمزور ضعیف لوگ تھے، بچے تھے، بوڑھے تھے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو ایمان چھپانا پڑتا تھا اپنا۔ تو ان میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو خوف سے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے، باقی لوگ بدستور اپنی بے ایمانی اور ناانصافی پر جمے رہے، خواہ مخواہ فوقیت ظاہر کرنے لگے، بیکار عمارتیں بناتے اور پھولے نہ سماتے اپنی ٹیکنالوجی پر، بہت بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ان سب کاموں کو اللہ کے رسول حضرت حود علیہ السلام ناپسند فرماتے، انہیں روکتے، تقویٰ کی اور اطاعت کی ہدایت کرتے، لیکن یہ کبھی تو انہیں بے دلیل باتیں بتاتے، کبھی انہیں مجنون کہتے، جیسے آپ وسلم کو بھی کہا تھا کہ شاعر ہے، مجنون ہے، اسی طرح حود علیہ السلام کو بھی کہتے۔ آپ اپنی برات ظاہر کرتے اور ان سے صاف فرماتے کہ مجھے تمہاری قوت اور طاقت کا مطلقاً خوف نہیں، جاؤ تم سے جو ہو سکے کر لو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تو اللہ کے سامنے، اللہ کے دین کے لیے، حق کے لیے ہمیں کسی کی طاقت اور اس سے قوت سے مروب نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، جیسے پیغمبروں نے کہا، یوں یہاں حود علیہ السلام نے بھی کہا کہ مجھے تمہاری قوت و طاقت کا مطلقاً خوف نہیں۔ وہ اپنا کام کیے گئے، کبھی بھی نہیں ڈرے ان کی طاقت سے، دین کا پیغام پہنچاتے رہے، کیونکہ کہا کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اس کے سوا نہ کوئی بھروسے کے لائق ہے، واقعی نہ عبادت کے لائق ہے، ساری مخلوق اس کے سامنے عاجز، پست اور لاچار ہے، بچی راہ اللہ کی راہ ہے۔ آخر جب یہ اپنی برائیوں سے باز نہ آئے تو ان پر بارش نہ برسائی گئی، 3 سال تک قحط سالی رہی، وہ دعائیں کرتے رہے، اور پھر اس طرح کا ان پہ عذاب آ گیا کہ ہوا کا جو اوپر سے تیز و تند ہوا جو 7 دن اور 7 راتیں ان پہ چلتی رہی، اور جو اوپر لے جاتی وہ ہوا ان کا اوپر سے ان کو پٹخ دے مارتی اور ان کا دھڑ اور الگ ہو جاتا جسم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا. تو ہم دعا کر لیتے ہیں. اسکرین پہ دیکھیں ایک دعا برے ساتھی سے، برے دن سے، بری رات سے. اللہم، میرے ساتھ مل کے سب دعا پڑھیں پیاری بہنوں. اللہم انی اعوذ بکا من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامتی. اے اللہ بے شک میں، سب لوگ بولے، میں تیری پناہ مانگتی ہوں برے دن اور بری رات سے، تیری پناہ مانگتی ہوں بری گھڑی اور برے دوست سے، اور رہنے کی جگہ میں برے ہمسائے سے. آمین یا رب العالمین. اللہ ہم ان سب بری چیزوں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. کوئی ایسا وقت آ جائے، کوئی ایسی گھڑی آ جائے ہم پر، یا الہی کوئی ایسی رات آ جائے، اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں. اب آیت نمبر 73 انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. وہ اور الا طرف تمود کے اخاہم ان کے بھائی، اخا بھائی، ہم ان کے، ہم پروناؤن ہے، اخام ان کے بھائی، صالحن صالح کو بھیجا. قالا اس نے کہا، یا قومی، یا اے قوم میری. یا آ گیا نا، یا کی آواز آ رہی، تو میری، یا قومی اے میری قوم، اعبدو عبادت کرو، اللہ کی، ماں نہیں، لکم تمہارے لیے، لیے کم تمہارے، من الہین کوئی الہ برحق، غیرہ اس کے علاوہ، قد تحقیق، جاءتکم آ گئی، آ گئی کم تمہارے پاس، جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، بینتن کھلی دلیل، من ربکم من سے، رب کم تمہارے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ہاذہ یہ، ناقتو اونٹنی ہے، اللہ کی، لکم تمہارے لیے، لیے کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فذروہا پس ضرور چھوڑ دو، ہا اسے، فذروہا پس چھوڑ دو اسے. یہ ہا جو ہے کیا ہے مجھے بتائیں؟ ہا الف فتح، ہا الف زبر، ہا کیا ہے؟ انمیوٹ کر کے کوئی ایک بہن بتائے. ہاں، یہ ضمیر ہے، چلے پروناؤن ہے، تو پروناؤن کس کی طرف جا رہی ہے؟ مونس فیمینن، فیمنن. اور یہ اونٹنی کی طرف جا رہی، ناقتو کی طرف. ٹھیک ہے، کہ اس کو چھوڑ دو. کس کو چھوڑ دو؟ ناقہ، جو ناقہ ہے اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دو. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. تو بس چھوڑ دو اسے، تو یہ مونس ہے نا، اونٹنی تھی. تاکل وہ چرتی پھرے، فی ارضی زمین میں، اللہ کی، ولا و لا نہ، تمسوہا تم چھونا اسے، تمسو تم، مس ہوتا ہے چھونا، ہاں اسے، تمسوہا تم چھونا اسے. کسے؟ یہ بھی ہا ہے، وہی ہا ہے، ہا ضمیر ہے، یا ہا کی ضمیر جائے ناقہ کی طرف، ناقۃ اللہ کی اونٹنی کی طرف جا رہی. بسوء ساتھ برائی کے، فیاخذکم تو پھر کیا ہوگا، ورنہ، یاخذ پکڑ لے گا، کم تمہیں، فیاخذکم ورنہ پکڑ لے گا، کم تمہیں، عذاب علیم دردناک. ٹھیک ہے، تو اب ہم جو ہے رواں ترجمہ دے کے آیت کی طرف آتے ہیں. اور سمود کی طرف نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے. اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں، آیت کی طرف آتے ہیں، آیت کو دیکھتے ہیں. تو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. تو صالح علیہ السلام جو تھے، اب ہم نے قوم عاد کا تو واقعہ پڑھ لیا، ان پہ عذاب آ گیا، اور ساری ہم نے پڑھ لی ان کے متعلق آیات اور تفسیر. اب قوم ثمود کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. ان کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے. اب آپ کو یاد ہونا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن کہ قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور ان کا عذاب بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، ان کی سرکشی کیا کی انہوں نے، وہ بھی یاد ہونا چاہیے. اب ہم قوم ثمود کے بارے میں پڑھتے ہیں. قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے. تو صالح علیہ السلام نے قالا، ان سے کہا، کیا کہا ان کی، یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیری،
غیرہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود بھرک نہیں ہے، اور قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے آ گئی، یعنی میں ایک پیغمبر ہوں، میں ایک اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، اور ایک روشن دلیل، کھلی دلیل، کھلا پیغام لے کے تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ تو اصل میں سمود جو تھے نا، عرب قبائل میں سے تھے، سمود بن عامر بن سام بن نو کی اولاد میں سے تھے، اور آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ 80 لوگ کشتی پہ سوار ہوئے تھے، روایت میں 80 آتا ہے، واللہ عالم بالصواب، جو سوار ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو بچا لیا تھا۔ تو پھر ان میں سے بھی جو باقی بچے تھے تو قوم عاد بھی انہی کی نسل میں سے تھے، پھر قوم عاد میں سے جو بچا لیے گئے، جیسے ابھی آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ ہم نے ہود کو اور اس کے سماہو، اس کے ساتھ جو لوگ تھے جو اللہ کو مان کے چلے تھے، محمد علیہ السلام کا پیغام جنہوں نے مان لیا تھا اللہ کا، تو جو ان کو جو بچا لیا تھا، تو ثمود جو تھے، قوم ثمود بھی اب عاد کے جو باقیات عاد، قوم عاد کی جو عذاب ہے اس کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے تو وہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ تو قوم عاد کی تباہی کے بعد اس قوم میں جو نیک لوگ تھے وہ ہجرت کر کے عرب کے شمال مغرب کی طرف ہجر کے علاقے میں آ گئے، کیونکہ ہجر کا علاقہ فرٹائل تھا، زرخیز علاقہ تھا، زراعت بھی ہو سکتی تھی، گرین وادی بھی تھی۔ اس قوم نے آہستہ آہستہ بہت ترقی کی، زراعت میں ترقی کی تعمیر میں ترقی کی، کنسٹرکشن ورک میں، خصوصی طور پہ ایک فن میں، یعنی فن تعمیر، پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بنا لیتے تھے۔ 6000 سال پہلے یہ قوم، کتنے ہزار سال پہلے، 6000 ایئرس پہلے، 6000 سال پہلے یہ قوم، یعنی قوم سمود کی بات ہو رہی ہے، ہجر کے علاقے میں آباد تھے، اور یہ خیبر سے 115 میل 115 مائلز شمال مغرب کی طرف مدینہ اور شام کے راستے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم راستے سے گزرتے اور اس تباہ شدہ بستی کو دیکھا بھی تھا، اور ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے ان کو سارا پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود بھرک نہیں، جیسے کہ تمام پیغمبر اللہ کی سے جوڑتے ہیں، اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں، اور تمہارے پاس میں ایک پیغمبر آ گیا ہوں، ایک روشن دلیل اللہ کی طرف سے لے کے آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہم تمہاری بات جب مانیں گے جب تم ہمارے لیے، یہ چٹان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی، گھابن اونٹنی، گھابن کیا ہوتی ہے؟ دودھ دینے والی اور حاملہ، 9 مہینے کی حاملہ اونٹنی تم نکال دو۔ ٹھیک ہے، تو وہ گھابن اونٹنی نکال دو، تو پھر کیا ہوا، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی اللہ کی، یعنی آپ شرائط دیکھیں، ان کی شرط رکھی انہوں نے، تو پھر ہم کہا کہ پھر آپ کو ہم مان لیں گے، پھر تجھے ہم مانیں گے۔ تو ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی اللہ کی، لکم تمہارے لیے، اب کیا اس میں آیت، یہ ایک نشانی ہے کیونکہ انہوں نے مانگی تھی، تو اللہ نے ایک معجزے کے طور پہ اونٹنی نکال دی ان کے کہنے پر، اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ اونٹنی اگر نکل آئی تو ہم مان لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے نشانی ہے، فذروہا، پس چھوڑ دو اسے، تاکلوا فی الارض اللہ، کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، کھاتی پھرے، ولا تمسوہا بسوء، اور تم اس کو نہ چھونا، اس اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا برے ارادے سے کہ اس کو ہم مار ڈالیں، ختم کر دیں، کوئی برا ارادہ نہ ہو۔ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر تم نے اس کو برے ارادے سے چھوا تو کیا ہوگا کہ تم پر ایک دردناک عذاب آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے معجزہ مانگا تھا اور معجزہ آ گیا۔ تو سمود جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ یہ انہوں نے کہا کہ اب ہر قوم کے اندر برائیاں ہوتی ہے، تو قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی برائیاں تھیں، تو صالح علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی، اس قوم کے اندر بہت سرکشی تھی، بہت ہی ہٹ دھرمی تھی، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر صالح ایک مطالبہ پورا کر دیں تو وہ ان پر ایمان لے آئیں گے، ہمیں ایک معجزہ چاہیے، اکیلی سی ایک چٹان جس کا نام کاتبہ تھا، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ تم اس چٹان کے اندر سے ہمارے سامنے موٹی تازی اونٹنی حاملہ ہو وہ نکلتے ہوئے دکھا دو، گھابن ہو،
گھابن کا لفظ میں استعمال بہت کم ہوتا ہے لیکن تفسیروں میں استعمال ہوا ہے. ہماری آنکھوں سے دیکھیں اگر ہم اس چٹان اس راک کے اندر سے کاتبہ کی جو راک ہے چٹان ہے اس کے اندر سے اونٹنی نکال دکھاؤ گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور ہم تمہیں مان جائیں گے کہ تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو. تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ نے دعا قبول کی, ان لوگوں کا مطالبہ مان لیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ یہ سمود حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ میں رہائش پذیر تھے. 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کا ان کے مساکن اور وادی سے گزر ہوا. تو یہ میں نے دیکھا ہوا یہ تبوک جو ہے جب جدہ سے مدینہ جاتے ہیں نا تو بائی روڈ میں نے دیکھا کہ تبوک ظاہر راستے ملتے ہوتے ہیں نا, ایک بارڈر ایک ختم ہوتی تو دوسری بستی شروع ہوتی تو یہ تبوک کا راستہ ہے. تو یہ 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ان کے مساکن اور وادی سے گزر ہوا, جس پر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مہذب نہیں معذب بیم عین زال با, ٹھیک ہے, یعنی جن پہ عذاب ہوا. تو معذب قوموں کے علاقے سے گزرو تو حدیث بھی دیکھیں اسکرین پہ, گزرو تو کیا کرو تو روتے ہوئے یعنی عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب حجر کے متعلق فرمایا کہ اس دیکھیں یہ یہاں آپ کو حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ہجر کے مقام پہ رہتے تھے جو ابھی میں نے آپ کو تفسیر بتائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب ہجر کے متعلق فرمایا کہ اس معذب دیکھیں میم عین زا با قوم کی بستی سے گزرو, جب تمہیں گزرنا ہی ہے تو تم روتے ہوئے گزرو کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر آ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں, اس کو صحیح بخاری نے روایت کیا تو وہاں سے روتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے. تو ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے. یہ عاد کے بعد کا واقعہ ہے. ابھی آپ آیت سے بھی آپ کو معلوم ہوا کہ ابھی عاد کا واقعہ قوم عاد کا ختم ہوا تو قوم سمود کا شروع ہوا. انہوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ پتھر کی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھا جسے ہم نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اس کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دیے جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر اونٹنی ظاہر فرما دی. اس اونٹنی کے متعلق انہیں تاکید کر دی گئی کہ اسے بری نیت سے کوئی ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب الہی کی گرفت میں آ جائیں گے. بری نیت کیا کہ اس کو ہم ختم کر دیں اونٹنی کو. لیکن ان ظالموں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر ڈالا, جس کے 3 دن بعد انہیں چنگاڑ, صیحتن کہتے ہیں سخت چیخ, اور رجفتن زلزلے کے عذاب سے ہلاک کر دے. ان پہ کیا آیا؟ سخت چیخ والی ہوا تھی اور زلزلہ آیا. اور قوم اس پہ کیا دیکھا تھا آپ نے ابھی قوم عاد پہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تیز و تند ہوا نے ان کو ختم کر دیا, وہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح گر پڑے. اور ان پہ جو ہے کیونکہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا, خود ہی مانگا خود ہی اس کو قتل کر دیا, تو ان پہ صیحتن سخت چیخ اور رجفتن سخت چیخ اور زلزلے کے عذاب نے ہلاک کر دیا, جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. جاسمین کا لفظ بھی آتا ہے آپ کی آیت میں, آگے بھی آئے گا انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 73. علماء نسب نے بیان کیا ہے کہ سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نو یہ بھائی تھا جد بس بن عامر کا. اس طرح قبیلے تسم یہ سب خالص عرب تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پہلے سمودی عادیوں کے بعد ہوئے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے سمود, پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کون تھے؟ عاد, پھر سمود. ان کے شہر حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ اس کے ارد گرد مشہور ہے. سن 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجاڑ بستیوں میں سے گزرے تھے. مسند احمد میں ہے. پھر سے حدیث دیکھ لیں کہ جب حضور تبوک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں اترے, لوگوں نے سمودیوں کے گھروں کے پاس ڈیرے ڈالے, انہی کے کنووں کے پانی سے آٹے گوندے, ہانڈیاں چڑھائیں. تو آپ نے حکم دیا کہ سب ہانڈیاں الٹ دی جائیں اور گوندے ہوئے آٹے اونٹوں کو کھلا دیا جائیں. پھر فرمایا یہاں سے کوچ کرو اور اس کنویں کے پاس ٹھہرو جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی. یہ وہی اونٹنی کی بات ہو رہی ہے جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح علیہ السلام اگر یہ گھابن اونٹنی نکال دو حاملہ
تو ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ سب نے فرمایا کہ حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیتی تھی، وہاں سے پانی پہ فرمایا آئندہ عذاب والی بستیوں میں پڑاؤ نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی عذاب کے شکار تم بھی بن جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ ان بستیوں سے روتے اور ڈرتے ہوئے گزرو۔ ابھی آپ نے حدیث بھی دیکھی، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ مبادہ ہی عذاب تم پر آ جائے جو ان پر آئے تھے۔ اور روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک میں لوگ یہ اجلت ہجر کے لوگوں کے گھروں کی طرف لپکے، آپ نے اسی وقت یہ آواز بلند کر کے کہا الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے گھروں میں کیوں گھسے جا رہے ہو جن پر غضب الہی نازل ہوا۔ اور راوی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صرف تعجب کے طور پر انہیں دیکھنے چلے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بھی تعجب خیز چیز بتا رہا ہوں، تم میں سے ہی ایک شخص ہے جو تمہیں وہ چیز بتا رہا ہے جو گزر چکی اور وہ خبریں دے رہا ہے جو تمہارے سامنے اور تمہارے بعد ہونے والی ہے، بس تم ٹھیک ٹھاک رہو، سیدھے چلے جاؤ، تمہیں بھی عذاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھو ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی جانوں سے کسی چیز کو دفع نہ کر سکیں گے۔ حضرت ابو کبشہ کا نام عمر بن سعد ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ عامر بن سعد ہے، واللہ علم۔ ایک روایت میں ہے کہ ہجر کی بستی کے پاس آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاوضے نہ طلب کرو، دیکھو قوم صالح نے معاوضہ طلب کیا جو ظاہر ہوا، یعنی اونٹنی جو اس راستے سے آتی تھی اور اس راستے سے جاتی تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی۔ ایک دن اونٹنی ان کا پانی پیتی تھی اور ایک دن یہ سب اس کا دودھ پیتے تھے۔ تو یہ جو پانی اونٹنی پیتی تھی نا، یہ ان کو گوارا نہ تھا، کیونکہ ایک دن ان کا باری پانی پینے کا دن ہوتا تھا، ایک اونٹنی کا ہوتا تھا۔ اور یہ اونٹنی جو ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت ہی عجیب و غریب شے، ایک اللہ کی جو نشانی تھی۔ تو اور پانی ان کے یہاں کمی ہو گئی، بہت پانی پی جاتی تھی، تو اونٹنی کو مار ڈالنے پر ان پر ایک چیخ آئی اور یہ جتنے بھی تھے سب کے سب دھرے ہو گئے، صیحۃ چیخ آئی اور جو ہے زلزلہ بھی آیا، بجز اس ایک شخص کے جو حرم شریف میں تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کا نام کیا تھا، تو جو شخص حرم شریف میں تھا فرمایا ابو رغال۔ یہ بھی جب اس پہ نہ اثر نہ ہوا، لیکن کیونکہ وہ حرم شریف میں تھا، لیکن جب ابو رغال حد حرم سے باہر آیا تو اسے بھی وہی عذاب ہوا۔ اچھا، یہ تو سمودی قبیلے کی طرف سے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تمام نبیوں کی طرح صالح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو سب سے پہلے جو کہ آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ما لکم من الہ غیرہ، پہلے توحید الہی سکھائی کہ فقط اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جتنے بھی رسول آئے سب کی طرف یہی وحی کی جاتی رہی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میری عبادت کرو۔ اور ارشاد ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا اوروں کی عبادت سے بچو۔ تو اب یہ کہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا اور 74 کی تفسیر ہے، تفسیر 74 میں انشاءاللہ بہت کچھ ہے، ہم جانیں گے سمجھیں گے ان کے عذاب کے متعلق، اونٹنی کے متعلق بھی کہ کس طرح کی اونٹنی تھی، کیا تھا۔ تو آپ بالکل جو ہے منڈے کو انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی ہمارا درس ہوگا گروپ ضرور آپ دیکھا کریں، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بولیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہمیں سبق دیتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، ساری قوموں کی مثالیں، عذاب جو بتائے ہیں، ان کی نافرمانی جو بتائی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کے پاس جو ہے بہت سے سب ڈگریاں ہوتی ہیں، بڑا گھر ہوتا ہے، تو بعض دفعہ نعمتیں جو ہوتی ہیں نا آزمائش بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، امتحان بن جاتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے خیر مانگے، اللہ سے بھلائی مانگے اور جو ہے نیک اولاد کی دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو اور پھر یاد رکھے کہ ہر نعمت کے ساتھ ایک امتحان بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگے، اس کی خیر مانگے۔ ہم مانگ لیتے اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک لا یملکها الا انت، اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل اور آپ کی رحمت مانگتے ہیں، اور ان دونوں کو آپ کے سوا دینے پر کوئی قادر نہیں، کوئی بھی چیز اللہ کے سوا دینے پہ کوئی قابل نہیں۔ تو ایمان لانے میں شرائط نہ ہو، انہوں نے شرط رکھی کہ ہم اے صالح ہم تم پہ جب ایمان لائیں گے کہ ایک جو ہے حاملہ اونٹنی، گھابن اونٹنی نکال دو، اور وہ انہوں نے اشارہ بھی کیا اس چٹان کی طرف، وہ چٹان پھٹی نکلی اور اس میں سے اونٹنی نکل آئی، ٹھیک ہے۔ تو شرط نہیں ہونی چاہیے ایمان لانے میں، اگر کام ہو گیا، ہم کہتے ہیں نا اگر یہ ہو گیا تو ایسا کروں گی،
اتنی نمازیں پڑھ لوں گی، اتنے قرآن، بے شک آپ مان بھی لیں، لیکن ویسے ہی اپنا روٹین رکھیں کہ جو ہے ہم خود ہی پڑھتے رہیں، تہجد، فجر، اشراق، چاش، دوحہ، جو بھی ہے. اور اب رمضان میں تو ماشاءاللہ بہت ہی عبادت ہو رہی ہے، ہم لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، تہجد میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور دورہ قرآن بھی سن رہی ہوں گی یقیناً آپ. تو شرط نہ رکھیں، ویسے ہی اپنی عبادت ایسے رکھیں. اور یہ بھی آتا ہے نا کہ جو ہے اچھے حال میں، ہمیشہ اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھیں، اس کا ذکر، اس کا شکر. پچھلی 10 میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے، تو کرتے رہیں، اچھے حالات میں بھی ذکر شکر کرتے رہیں. یہ نہیں کہ برے حالات میں کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھے اچھے حالات میں یاد رکھتا ہے، میں اسے برے حالات میں بھی یاد رکھتا ہوں. کچھ زیادہ تر لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آ گئی، آفت آ گئی، تو ذکر شروع کر دیا، فون کر دیے، جلدی جلدی دیکھنا شروع کر دیا، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی ایسی چیز بتا دو. پھر ورد یومیہ ہوتا ہے. ہمارا ورد یومیہ روز کا ہونا چاہیے، اللہ کے ذکر، اذکار، اور جو ہے ساری جو نوافل ہیں فرض نمازوں کے علاوہ، اور قرآن کی تلاوت ہے. یہ ہے ٹھیک ہے، آپ شرط بھی رکھ لیں، مان سکتے ہیں کہ میں عمرہ کر لوں گی، میں جو ہے اتنے روزے رکھ لوں گی، میں جو ہے اتنے نوافل پڑھ لوں گی، کر بھی سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ شرائط نہ ہو ایمان لانے میں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو انہوں نے شرط رکھی، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اتنے سرکش، اتنے ایروگینٹ، اتنے روڈ کہ وہ اس کی کونچے کاٹ دی، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے آیات کا مذاق اڑایا، کہ بس وہ نکل آئی ہمارے بولنے پہ، اور اللہ نے منع کیا تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اور پھر ان پہ اس طرح کا عذاب آ گیا. اور ہم انشاءاللہ اگلے 10 میں اس کی بہت ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ہمیشہ ایمان سلامتی مانگا کریں، خیر کی دعائیں مانگا کریں، اچھی اچھی دعائیں مانگا کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اور ایمان کی سلامتی ضرور مانگے، کیونکہ ایمان کا لیول لو اور اوپر اور نیچے ہوتا رہتا ہے. آپ ضرور دیکھتی ہوں، آپ خود حیران ہوتی ہوں گی کہ کل تو میں نے اتنا پڑھا، آج نہیں پڑھا جا رہا ہے، سستی ہو رہی ہے. اور ایمان کا لیول بھی ہائی اور لو ہو جاتا ہے. پھر گھر میں کوئی بچے کچھ کہہ دیتے ہیں، ہم بچے سے کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں اللہ سے مانگو، توکل کرو، بھروسہ کرو. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایمان کا لیول لو اور ہائی ہوتا ہے. اس پہ حدیث بھی ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی 10 میں ہم کریں گے. گروپ ضرور دیکھتے رہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قمر بہن آپ کا جواب ہے انشاءاللہ. ہاں بولیے آپ. ہاں جی میں بولتی ہوں، آپ کو جواب دیتی ہوں میں انشاءاللہ. اچھا ہبا سے کہیں کہ وہ آف لائن چلی جائے.